السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، گزشتہ ویڈیو پارٹ نمبر 1 میں بتایا تھا کہ باپ نے اپنے تینوں بیٹوں کو ایک چھوٹا سا گھر اور کچھ مال رکھ کر باقی سب کچھ بیٹوں میں بانٹ دیا تھا۔ پھر باپ کی حالت خستہ ہو گئی اور مالدار سے فقیر بن گیا اور اس کی حالت بدل گئی۔ اب اس کے لیے اس کے علاوہ کوئی سہارا نہیں رہا کہ وہ اپنے تینوں بیٹوں کے پاس جائے۔ چنانچہ وہ سب سے پہلے اپنے بڑے بیٹے کے پاس جاتا ہے تو اسے تیکھا جواب ملتا ہے۔ پھر دوسرے 2 بیٹوں کے پاس جاتا ہے تو ان سے اس بڑے بیٹے سے بھی زیادہ تیکھا جواب ملتا ہے۔ تو اسی کو یہاں سے بیان کیا جا رہا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ترجمہ کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ آپ صرف واقعے کے مضمون کی طرف توجہ مت دیجیے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس طرف بھی دھیان دیجیے کہ واقعے کے مضمون کو عربی میں کس طرح ادا کیا گیا ہے۔ دوسرے الفاظ میں، واقعے کے مضمون کو ادا کرنے کے لیے عربی میں کیسی تعبیرات استعمال کی گئی ہیں، اور واقعے کو پیش کرنے کا اصل مقصد بھی یہی ہے۔ سرسری طور پر سن لینا اور صرف واقعے کے مضمون کو سمجھ لینا مقصود نہیں ہے۔ اب آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ اگر اس واقعے کا پہلا پارٹ نہیں دیکھا ہے تو سب سے پہلے اس کو دیکھ لیجئے تاکہ یہ پارٹ آپ کو سمجھ میں آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ مَا يَفْعَلُهُ سِوَىٰ أَن يَذْهَبَ إِلَىٰ أَوْلَادِهِ، اور آدمی نے نہیں پایا وہ چیز جس کو وہ کرے سوائے اس کے کہ اپنی اولاد کے پاس جائے، اپنے بیٹوں کے پاس جائے، یعنی اس کے لیے صرف یہی سہارا باقی رہ گیا کہ اپنے بیٹوں کے پاس جائے۔ فَذَهَبَ إِلَىٰ ابْنِهِ الْكَبِيرِ يَسْأَلُهُ عَنْ أَحْوَالِهِ وَأَخْبَارِهِ، پس وہ اپنے بڑے بیٹے کے پاس گیا تاکہ ان سے اس کے حالات اور ان کی خبروں کے بارے میں پوچھے۔ بدون ان یبدی شیئا من ضیق حالہ، بغیر اس کے کہ وہ ظاہر کرے اس کی تنگ حالی میں سے کچھ بھی، یعنی اپنے بڑے بیٹے کی خیر خبر لینے کے لیے، یعنی ان کے فائدے کے لیے ان کی خبر پوچھنے کے لیے گیا اور اپنی تنگ دستی اور اپنی حالت کو ظاہر بھی نہیں کیا۔ فَأَظْهَرَ لَهُ الْوَلَدُ كَثِيرًا مِنَ الْجَفَاءِ الَّذِي لَمْ يَتَوَقَّعْهُ الرَّجُلُ، لڑکے نے اس کے سامنے بہت ہی بے رخی کا اظہار کیا۔ جفا یجفو جفاءً و جفواً، اس کا معنی ہے بے رخی برتنا، بے رخی سے پیش آنا، بدخلق و تند مزاج ہونا، بے رحم و سنگ دل ہونا، سخت اور اکھر ہونا۔ تو یہاں پر جفا کا معنی بے رخی، اعراض۔ تو لڑکے نے اس کے سامنے بہت ہی بے رخی برتی جس کی آدمی نے توقع بھی نہیں کی تھی۔ دون، اس کے بہت سے معنی آتے ہیں۔ دون کا ایک معنی ہوتا ہے نیچے، جیسے دون قدمک بساطن، تیرے پیروں کے نیچے فرش ہے۔ اور دون کا ایک معنی فوق کے بھی آتے ہیں۔ فوق کا معنی اوپر
تو اس کا ایک معنی اوپر کے بھی آتے ہیں، جیسے السماء دونک، السماء فوقک، تو کہہ سکتے ہیں کہ آسمان تیرے اوپر ہے، لیکن دون فوق کے معنی میں بھی آتا ہے، آسمان تیرے اوپر ہے۔ اور ایک دونوں کا معنی ہوتا ہے پیچھے، جیسے جلست طالب دون طالب، طالب علم کے پیچھے بیٹھا۔ ایک معنی اس کا آتا ہے سامنے، جیسے سار الرائد دون الجماعتی، رہبر جماعت کے آگے چلا۔ اور ایک دونوں کا معنی ہوتا ہے سوائے، غیر، جیسے یغفر ما دون ذالک، اس کے سوا جو کچھ ہے وہ معاف کر دے گا، جیسے قرآن کریم کے اندر بھی ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو تو معاف نہیں کرتا، اور اس کو چھوڑ کر جو کچھ بھی گناہ آدمی کرتا ہے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو دون کا معنی ہوتا ہے سوا، دون کا ایک معنی ہوتا ہے پہلے، جیسے دون قتل الاسد احوال، شیر مارنے سے پہلے بہت سے خطرات ہوتے ہیں۔ دون کا ایک معنی ہوتا ہے کم درجے کا، جیسے اگر یوں کہنا ہو کہ یہ چیز اس سے کم درجے کی ہے تو آپ کہیں گے ھذا الشیء دون قضا۔ اس کا ایک معنی ہوتا ہے بغیر، جیسے مر دون ان ینظر الیہ، وہ اس کی طرف دیکھے بغیر گزر گیا، مر وہ گزر گیا، دون ان ینظر الیہ، اس کے بغیر کہ وہ اس کی طرف دیکھے۔ یا دوسری مثال وصلتنی الرسالۃ فمزقت دون ان اقرأ ما فیہ، مجھے لیٹر ملا، وصل ایسے کو معنی پہنچنا، ملنا، مجھے لیٹر ملا، میں نے اس کو پھاڑ دیا بغیر اس کے کہ میں پڑھوں وہ چیز جو اس میں ہے، یعنی لیٹر کا جو مضمون ہے، لیٹر کے اندر جو لکھا ہوا ہے اسے پڑھے بغیر میں نے اس کو پھاڑ دیا۔ وصلتنی الرسالۃ، لیٹر مجھے ملا، فمزقت، پس میں نے پھاڑ دیا، دون ان اقرأ ما فیہ، اس کے بغیر کہ میں پڑھوں وہ چیز جو اس میں ہے۔ اور اسی طرح دونوں کا ایک معنی ڈرانے کے لیے بھی آتا ہے، خبردار کرنے کے لیے، جیسے اگر آقا اپنے خادم سے کہے دون کا عصیانی، تو اس کا معنی ہوتا ہے خبردار میری خلاف ورزی نہ کرنا۔ ایسے ہی اس میں فعل بمعنی لے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اس صورت میں اس کی اضافت کاف زائدہ کی طرف ہوتی ہے، جیسے دون کا درہم، تم درہم لے لو۔ تو خیر یہ دون کا یہ سب معنی آتے ہیں۔ تو یہاں پر بدون ان یبدی شیئن وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ وصلتنی الرسالۃ فمزقت دون ان اقرأ ما فیہ، یا مر دون ان ینظر الیہ، اسی طرح یہاں پر یہ دون کا ترجمہ ہے بغیر اس کے۔ فقال لولدہ فی رفق، پس اس نے اس کے لڑکے کو نرمی سے کہا، رفقن کا معنی نرمی، رحم، مہربانی، نرم برتاؤ۔ ما کنت اظن ان تبخل علی بزیارت من وقت الی آخر یا ولدی، اے میرے بیٹے میں گمان نہیں کرتا تھا کہ تو وقتاً فوقتاً زیارت کرنے میں بخل کرے گا۔ بخل یبخل بخلاً و بخلاً و بخلاً، اس کا معنی ہوتا ہے کنجوسی کرنا، موجود چیز کو خرچ نہ کرنا، یعنی کم سے کم زیارت کرنے میں بھی بخل سے کام لے گا، مجھے تیرے بارے میں ایسا گمان نہیں تھا۔ ما کنت اظن ان تبخل علی بزیارت من وقت الی آخر یا ولدی، اے میرے لڑکے میں گمان نہیں کرتا تھا، یعنی میرا خیال نہیں تھا کہ تو بخل سے کام لے وقتاً فوقتاً زیارت کے ذریعے۔ رد الابن بجفائن، بیٹے نے بے رخی کے ساتھ جواب دیا، لا تعاتبنی یا ابتی، اے میرے ابا جان مجھے ڈانٹ ڈپٹ مت کیجیے، عتاب مت کیجیے۔ عاتب یعاتب معاتبتن کا معنی ڈانٹنا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا، لعنت ملامت کرنا، مجھے ڈانٹ ڈپٹ مت کیجیے، عتاب مت کیجیے۔
فَإِنَّهُ لا وقت عندي ابداً، اس لیے کہ میرے پاس بالکل وقت نہیں ہے، میرے پاس بالکل وقت نہیں ہے۔ یا ابداً کا ترجمہ آپ کریں گے نہیں، بالکل، موقع محل دے کر اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ مَسْئُولِيَّتِي قَدْ زَادَتْ، اور آپ جانتے ہیں کہ میری ذمہ داری بڑھ گئی ہے۔ وَالتِّجَارَةُ قَدِ اتَّسَعَتْ، اور تجارت وسیع ہو گئی ہے، یعنی تجارت کا پھیلاؤ زیادہ ہو گیا ہے۔ فضلاً عن مشاکل البیت والاولاد، گھر اور بچوں کی مسائل کے علاوہ، یعنی ایک طرف تو میری ذمہ داری بڑھ گئی ہے، دوسری طرف تجارت کے اندر بڑھوتری ہو گئی ہے، تجارت کا پھیلاؤ زیادہ ہو گیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ گھر کا کام کاج ہوتا ہے، بچوں کی دیکھ بھال وغیرہ، ان کے علاوہ سب یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے۔ فضلاً عن قضا، اس کا ایک معنی ہوتا ہے علاوہ اس کے، جیسے یہاں پر یہی ترجمہ ہے، اور ایک معنی اس کا ہوتا ہے چے جائے کے، جیسے کہ زید لا یملک درہمن فضلاً عن دینار، زید کے پاس تو درہم بھی نہیں ہے، چے جائے کے دینار ہو، یعنی درہم کا ہی فقدان ہے، تو دینار کا فقدان تو اس سے زائد ہے۔ اگر یہ مثال آپ کو سمجھ میں نہیں آئی تو دوسری مثال سنیے۔ اگر میں یہ کہوں، اگر یوں کہنا ہو عربی کے اندر کہ میں یہ ہلکا پتھر نہیں اٹھا سکتا، چے جائے کے بھاری پتھر، یعنی جب ایک ہلکا پتھر اٹھانے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے تو میں بھاری پتھر کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ تو آپ اس کو عربی کے اندر اس طرح کہیں گے، انا لا استطیع ان احمل حجرا ثقیلا فضلا عن الحجر الخفیف۔ لا استطیع، میں طاقت نہیں رکھتا ہوں، ان احمل، یہ کہ میں اٹھا ہوں، حجرا ثقیلا، بھاری پتھر، فضلا عن حجر خفیف، چے جائے کہ ہلکا پتھر، یعنی ہلکا پتھر نہیں اٹھا سکتا تو بھاری پتھر تو بطریق اولا میں نہیں اٹھا سکتا۔ تو خیر یہ فضلاً عن، اس کا ایک معنی چے جائے کے بھی ہوتا ہے۔ کفانی یا ابی ما انا فیہ من آباء تجارتی و اولادی، اے میرے ابا جان مجھے کافی ہے وہ جس میں ہوں، ما موصولہ ہے، وہ چیز جس میں ہوں، اب اس کی وضاحت کر رہے ہیں، من آباء تجارتی و اولادی، یعنی میری تجارت اور میری اولاد کی ذمہ داری، یعنی میرے پاس میری اولاد کی، میری تجارت کی یہ سب ذمہ داریاں ہیں، بس مجھے یہ کافی ہے، مجھے اور زیادہ جھمیلوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں۔ ابن، اس کا معنی ہوتا ہے بوجھ، وزن، ذمہ داری، اس کی جمع اعبا۔ عاد الاب من لقاء ولده الکبیر مخذولا، باپ اس کے بڑے بیٹے کی ملاقات سے بے یار و مددگار ہو کر لوٹا۔ خذل یخذل خذلا و خذلانا، باب نصر سے، اس کا معنی ہوتا ہے مدد سے ہاتھ کھینچ لینا، بے یار و مددگار چھوڑ دینا۔ تو باپ اس کے بڑے بیٹے کی ملاقات سے لوٹا، کس حال میں لوٹا؟ یہ مخذولاً، یہ الابو فاعل کی حالت بیان کر رہا ہے، اور ذوالحال اور حال کے سلسلے کے اندر میں نے مستقل ویڈیو بنائے ہیں، آپ اس کے اندر دیکھ لیجئے ذوالحال اور حال کس کو کہا جاتا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے اس کے اوپر ویڈیو بنائے ہیں۔ تو خیر یہ مخذولاً، یہاں پر الابو جو فاعل ہے اس کا حال بن رہا ہے۔ تو باپ اپنے بڑے بیٹے کی ملاقات سے بے بس، بے یار و مددگار ہو کر لوٹا، یعنی اس حال میں لوٹا کہ وہ بیچارہ بے یار و مددگار تھا۔
تو بے یار و مددگار چھوڑنا، مدد سے ہاتھ کھینچ لینا، دست بردار ہونا، یہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ جیسے وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، قرآن کریم کی آیت ہے کہ اگر وہ تم کو بے یار و مددگار چھوڑ دے تو کون ہے جو اس کے بعد مدد کرے گا؟ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا المؤمن اخو المؤمن، پوری حدیث ہے، اس میں یہ لفظ آتا ہے المؤمن اخو المؤمن لا یخذل، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ مومن مومن کا بھائی ہوتا ہے، وہ اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا ہے۔ فاتجہ الی ولدہ الاوسط لعلہ یجد عندہ ما یطیب خاطرہ، اور وہ متوجہ ہوا اس کے درمیانی بیٹے کی طرف، یعنی اس کے درمیانی عمر کا جو بیٹا تھا اس کی طرف اس نے رخ کیا۔ لعلہ یجد عندہ ما یطیب خاطرہ، شاید کہ وہ پائے اس کے پاس وہ چیز جو اس کے دل کو تسلی دے۔ طیب الشیء اس کا معنی ہوتا ہے اچھا اور عمدہ بنانا، خوشبودار بنانا، لیکن طیب خاطرہ اس کا معنی ہوتا ہے دل کو خوش کرنا، تسلی دینا، حوصلہ افزائی کرنا، اطمینان دلانا۔ یہاں پر یہی ترجمہ ہے کہ شاید اپنے میڈیم جو درمیانی عمر کا جو بیٹا ہے اس کے پاس جاؤں، وہاں پر مجھے ایسی چیز کا سامنا کرنا پڑے گا، شاید وہ مجھے تسلی دے اور میرے دل کو خوش کر دے۔ ولیکن ما حدث من ابنہ الاکبر حدث مثلہ بل اکثر منہ من ولدیہ الآخرین، اور لیکن وہ چیز جو پیش آئی، یہاں پر ما موصولہ ہے، اور لیکن وہ صورتحال جو پیش آئی من ابنہ الاکبر اس کے بڑے بیٹے کی طرف سے، یعنی بڑے بیٹے کی طرف سے جو چیز پیش آئی، اب بڑے بیٹے کی طرف سے کیا چیز پیش آئی تھی؟ بے رخی، باپ سے اعراض کرنا، یہ بات پیش آئی تھی۔ حدث مثلہ اسی کے مانند پیش آئی، بل اکثر منہ بلکہ اس سے بھی زیادہ، من ولدہ الآخرین اس کے دو بیٹوں کی طرف سے، یعنی بڑے بیٹے نے جتنی بے رخی اختیار کی تھی اس سے کہیں زیادہ بے رخی یہ چھوٹے بیٹے نے اور میڈیم جو درمیانی بیٹے ہیں ان دونوں نے بے رخی برتی۔ تو یاد رہے یہاں پر ولیکن ما حدث میں ما موصولہ ہے، بالکل لفظ بلفظ ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آئے۔ ولیکن اور لیکن ما حدث وہ چیز جو کہ پیش آئی من ابنہ الاکبر اس کے بڑے بیٹے کی طرف سے، اب آگے کہہ رہے حدث مثلہ اسی جیسی پیش آئی، بلکہ قدم آگے بڑھ کر کہتے بل اکثر منہ بلکہ اس سے بھی زیادہ، من ولدہ الآخرین اس کے دو بیٹوں کی طرف سے۔ راستے کے اندر اگر کوئی گھٹنا بنی ہو، کوئی واقعہ پیش آیا ہو، آپ کو پوچھنا ہو یہاں پر کیا ہوا، تو آپ یہ جملہ پوچھیں، یہ جملہ کہیں گے ماذا حدث ہونا، حدث کی جگہ پر آپ وقع بھی کہہ سکتے ہیں، ماذا وقع ہونا، یعنی یہاں پر کیا پیش آیا، کیا ہوا۔ لیکنہ لحظ ان ابنہ الصغیر یود زیارتہ، اور لیکن اس نے دیکھا، لحظ یلحظ لحظاً و لحظاناً بالعین ویلئی، کسی کو کنکیوں سے دیکھنا، گوشے چشم سے دیکھنا، اور اسی کو لاحظ یلاحظ و ملاحظتاً باب مفاعلہ میں لے جائیں گے تب بھی یہی معنی ہوگا، دیکھنا، مشاہدہ کرنا۔ اور لیکن اس نے دیکھا کہ اس کا چھوٹا بیٹا چاہتا ہے اس کی زیارت کو، اس کی ملاقات کرنے کو چاہتا ہے، لیکن زوجتہ ہی التی تمانع فی ذلک، لیکن اس کی بیوی ہی وہ ہیں کہ جو اس سے رکاوٹ بنتی ہے، یعنی چھوٹا بیٹا تو ملاقات کرنا چاہتا ہے لیکن یہ ان کی بیوی جو ہے وہ آرے آتی ہے اور ملاقات کرنے سے روکتی ہے۔ وَتَخْتَلِقُ الْأَعْذَارَ وَالْحِجَجَ حَتَّى لَا يَزُورَ الْوَلَدُ أَبَاهُ، اور وہ بہانے
اور عذر تلاش کرتی ہے، اور وہ بہانے اور عذر جھوٹ گھڑتی ہے۔ اختلق یختلق کا معنی جھوٹ گھڑنا، یعنی خواہ مخواہ جھوٹے عذر اور جھوٹی دلیل ہے بیان کرتی ہے اس کی شوہر کے سامنے، تاکہ وہ باپ کی ملاقات نہ کر سکے۔ حتی لا یزور الولد اباہ، تاکہ بیٹا اس کے باپ کی ملاقات نہ کر سکے، یعنی بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر سے، یعنی سے تاجر کی بیٹے سے ایسی ایسی باتیں کہتی ہے، بہانے بناتی ہے تاکہ یہ بیٹا اس کی ملاقات کے لیے نہ جائے، اس کا شوہر باپ کی ملاقات کے لیے نہ جائے۔ وابنہ لا یستطیع عمل شیء امام تسلطها، اور اس کا بیٹا طاقت نہیں رکھتا ہے ایسی چیز کے کرنے کی، کسی بھی چیز کے کرنے کی اس کی بیوی کے تسلط کے سامنے۔ تسلط کا معنی قابض ہونا، غالب ہونا، قابو پانا، حاکم بننا، اقتدار و اختیار حاصل کرنا، یعنی بیوی کے سامنے اس کی چلتی نہیں ہے، بیوی سے ڈرتا ہے، اور اس کا بیٹا طاقت نہیں رکھتا ہے کسی چیز کے کرنے کی اس کی بیوی کے تسلط کے سامنے، اس کی بیوی کے اختیار کے سامنے، یعنی بیوی کے سامنے اس کو جھکنا پڑتا ہے۔ بات کہتا چلوں فائدے کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے کہ میں شریف بن کر اپنی بیوی کے دبان میں رہوں، میں شریف بن کر اپنی بیوی کی دبان میں رہوں، یہ اچھا ہے اس کے مقابلے میں کہ میں بیوی کے اوپر حاوی بن کر، ظالم بن کر اس کو اپنے دبان میں لے لوں۔ یعنی شریف آدمی ایسا ہی ہوتا ہے، وہ بیوی سے دب جاتا ہے اپنی شرافت کو باقی رکھتے ہوئے، اپنی شرافت کو اور اپنی عزت کی حفاظت کے لیے اپنی شرافت کو سامنے رکھتے ہوئے بیوی کی ہر ظلم کو برداشت کر لیتا ہے۔ لیکن جو ظالم ہوتا ہے، وہ ظالم جو ہوتا ہے اس کی مار پیٹ کرتا ہے اور بیوی کے پھندے میں نہیں آتا، لیکن وہ ظلم کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ بیوی سے دب کر رہنا لیکن شرافت کا اظہار کرنا یہ بہتر ہے اس کے مقابلے میں کہ بیوی کے اوپر ظلم کر کے بیوی کو دبا لے اور اس کے اوپر حاوی ہو جائے۔ خیر، یہ حدیث کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہ اس وجہ سے میں نے کہہ دیا کہ بعض لوگ چرانے کے لیے آتے بارنو دبائلو سے، گجراتی میں کہنا بارنو دبائلو، بیوی کا دبا ہوا ہے، یعنی بیوی کے پھندے میں۔ ٹھیک ہے، ہر کام کے اندر بیوی سے دب کر بھی نہیں رہنا چاہیے، لیکن اپنی ذاتی جو زندگی ہے اور اپنے بارے میں، اس کے بارے میں تو آدمی کو درگزر کرنا چاہے۔ دین کے معاملے میں اگر وہی کوئی غلط سلٹ بات کرے تو اس میں تو اس سے دب کر نہیں رہنا چاہیے، لیکن اپنی ذاتی جو معاملات ہوتا ہے اس سلسلے کے اندر تو کو بہتر یہی ہے کہ آدمی برداشت سے کام لے۔ خیر، تو یہ اس کا بیٹا جو ہے وہ بیوی کے اقتدار کے سامنے اس کی کچھ چلتی نہیں تھی۔ والنتیجۃ واحدۃ فی کل الاحوال، اور نتیجہ رزلٹ تو ہر حالت میں ایک ہی ہے۔ وہی المزید من الجفاء والاہمال، اور وہ بے رخی اور بہت زیادہ لاپرواہی ہے۔ اہمل یہمل اہمالا، اس کا معنی ہوتا ہے بے رخی برتنا، بے توجہی اختیار کرنا۔ اسی سے محمل کا معنی لاپرواہ، کام سے جی چرانے والا، اور اسی کو محمل کر دیں گے تو اس کا معنی ہوتا ہے بیکار۔ جیسے کہا جاتا ہے سلۃ المحملات، سلۃ المحملات، رڈی کی ٹوکری۔ سلۃن کا معنی ٹوکری، جس کو کوڑا کرکٹ جس کے اندر ڈالا جاتا ہو، گندی چیزیں ڈالی جاتی ہو، اس کو کہا جاتا ہے سلۃ المحملات، جس کو آپ انگلش کے اندر ڈسٹ بین بولتے ہیں۔ تو ڈسٹ بین کو عربی کے اندر سلۃ المحملات کہتے ہیں۔ ویڈیو لمبا ہو گیا ہے، انشاءاللہ مابقیہ جو حصہ ہے اس کا ترجمہ آنے والی ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، اور عربی ادب کے شائقین تک زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے اس چینل سے جڑ جائیے۔
بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے۔ بہت ہی محنت لگتی ہے ویڈیو بنانے کے اندر، مشکل سے مشکوری بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ٹائم نکال کر کسی نہ کسی طرح سے آپ کے سامنے ویڈیو پیش کیا جاتا ہے، لہذا بالکل پکایا آپ کو دیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ ضرور اس کی طرف توجہ دیں اور ہماری اس چینل سے فائدہ اٹھائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔